رحمت نے پکارا خود پڑھ کر، انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نہایت ہی قابل قدر مصلیان کرام، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، گزشتہ ہفتے میں شراب کی حرمت اور جسمانی اور طبی نقصانات جو شراب کے استعمال کرنے سے یا نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنے سے انسان کو لاحق ہوتی ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور قدر تفصیل سے قرآن اور حدیث اسی طرح طبی اور عقلی اعتبار سے جو ان کی برائیاں ہیں، جو ان کی خباثتیں ہیں، جو ان کے فسادات ہیں، ان کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس سے پہلے موسیقی یعنی گانے بجانے کے سلسلے میں بھی جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید کی بیان فرمائی ہے، وہ باتیں بھی آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی تھی، اور وقت کی تبدیلی بھی کی گئی۔ پہلے 1:10 پہ بات شروع کی جاتی تھی، کیونکہ بات کرنے میں ذرا سی پریشانی ہو رہی تھی، بات ختم کرنے میں وقت کافی ہو جا رہا تھا، اس لیے پچھلے ہفتے ہی اعلان کیا گیا تھا کہ بات 1 بجے شروع کی جائے گی اور 1:30 بجے ختم کی جائے گی، اور اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد خطبے کے لیے خطبہ دیا جائے۔ معاشرے میں جو برائیاں ہیں جیسے کہ نشے کی لت ہے، اور اسی طرح جوا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری دیگر برائیاں، موسیقی، گانا سننا، فلمیں دیکھنا، اور اس طرح کی چیزیں وقتاً فوقتاً بات میں آتی رہتی ہے، اور متنبع اس لیے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر کسی چیز کی برائی بیان نہ کی جائے، جو چیز شریعت اسلامیہ میں بری ہے، تو اس کی برائی بیان نہ کرنے کی وجہ سے لوگ اس کو جائز سمجھنے لگتے ہیں، اس کی قباحتیں ان کی نظروں سے ختم ہو جاتی ہے، ان کی جو فسادات ہیں، ان کی برائیاں جو ہے لوگوں کے ذہن میں نہیں رہ جاتی۔ جیسا کہ آج کل ہمارے کوئی بھی مبلغ، کوئی بھی مقرر، کوئی بھی دینی جلسے میں، جلوس میں ان سب چیزوں پہ روشنی ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے کہ بہت عام ہو چکی ہے یہ چیزیں، ٹی وی اور فلمیں اور گانے، یہ تمام چیزیں بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ اسی طرح شراب، جوا، نشے کی چیزیں، یہ تمام چیزیں، رشوت، یہ تمام چیزیں بالکل عام ہیں، تو لوگ بات ہی نہیں کرتے۔ جب بات نہیں کرتے تو عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان چیزوں کی کچھ نہ کچھ گنجائش نکلتی ہے، حالانکہ ایسی چیزوں پہ زور دے کر بات کرنے کی ضرورت ہے اس وقت، تاکہ کم از کم لوگوں کو ان کی برائیاں تو معلوم رہے کہ ان کی خباثتیں اور ان کی برائیاں کیا کیا ہیں۔ لوگوں نے بہت پہلے انگریزوں کا یہ نعرہ تھا کہ اگر کسی جھوٹ کو لوگوں کے درمیان سچ ثابت کرنا ہو تو اسے کئی دفعہ اور کئی مرتبہ بولو، اور اتنی دفعہ بولو اور اتنی مرتبہ بولو کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ سچ ہے، حالانکہ وہ جھوٹ ہے۔ اور کسی بات کو ختم کرنی ہو تو اس کے ذکر کو ختم کر دو، کسی چیز کی برائی کو ختم کر دے، کسی چیز کے اندر برائی ہے اور اس کی برائی کو ختم کرنا ہے اور لوگوں کو یہ بتلانا ہے کہ یہ بری چیز نہیں ہے، تو اس چیز کے تذکرے کو ہی چھوڑ دو، تو لوگوں کے اندر سے اس چیز کی برائی اور اس کام کو کرنے کے وقت ایک مسلمان کے دل کے اندر مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ڈر اور خوف ہونی چاہیے وہ ختم ہو جائے۔ ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ نشے کی چیزوں کا استعمال کرنا غلط ہے، گناہ ہے، قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، تو اگر وہ عادت سے مجبور ہو کر ان چیزوں میں پھنستا بھی ہے تو یہ سمجھ کر کے پھنستا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، بعد میں اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔
لیکن اگر انسان اسے برا سمجھے ہی نہیں تو پھر توبہ کی توفیق بھی اس سے سلب ہو جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے کہ انسان کی موت بھی شبہ میں پڑ جاتی ہے کہ وہ انسان ایمان کی حالت میں مرا ہے یا غیر ایمان کی حالت میں۔ اس لیے ان چیزوں کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے۔ لیکن جب تذکرہ ان چیزوں کی جاتی ہے اور ان چیزوں کی جب بات کی جاتی ہے تو ہم آخرت کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں، پھر ادھر ہی لگ جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے آج خاص طور پہ انسان کو ڈرانے کے لیے اور انسان کو آخرت کی فکر دلانے کے لیے، انسان کو اپنی زندگی سدھارنے کے لیے، انسان کو اللہ سے اپنے تعلق کو استوار کرنے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے اور سب سے زیادہ کارگر ہے اور زود اثر ہے، جلد اثر کرنے والی ہے، وہ موت کا تذکرہ ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی انسان کبھی بھی انکار نہیں کر سکا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کسی انسان نے موت کا انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکا۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو قرآن کا انکار کریں گے کہ قرآن درست نہیں ہے، قرآن آسمانی کتاب نہیں ہے، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ملیں گے جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ بہت سارے آپ کو ایسے حضرات بھی مل جائیں گے جو انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو فرشتوں کا انکار کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو جزا و سزا اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، جنت و جہنم کا انکار کرتے ہیں، قبر کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی آنے والی ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے مل جائیں گے جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اور وہ دہریہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود چلتی ہے، اسے چلانے والا کوئی نہیں ہے، اور دنیا خود بخود وجود میں آئی اور خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ایسے بھی لوگ مل جائیں گے۔ یعنی دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سلسلے میں بھی لوگوں نے یہ بات بنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن موت کی حقیقت اور موت کا وجود یہ ہر ایک انسان کو تسلیم ہے۔ کتنا بڑا بھی ڈاکٹر ہو، کتنا بڑا بھی فلسفی ہو، ہر ایک کو یہ بات ماننی پڑی ہے، اور انہوں نے یہ بات مانا ہے کہ موت اٹل حقیقت ہے۔ اور مانے کیوں نہ، جبکہ روزانہ اپنے اس سر کے دونوں آنکھوں سے کسی نہ کسی میت کو دیکھتا ہے، اپنے محلے میں، اپنے گلی میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں کہیں نہ کہیں سے اطلاع ملتی ہے کہ فلاں آدمی جو کل تک تندرست تھا، فلاں آدمی جو کل تک کاروبار کیا کرتا تھا، فلاں آدمی جو کل تک مالدار اور امیر کہلایا کرتا تھا، فلاں آدمی جو کل تک بڑا عالم کہلایا کرتا تھا، فلاں آدمی جو کل تک بہت دانشور کہلایا کرتا تھا، اور فلاں آدمی جو بہت قابل تھا، بہت صلاحیت مند تھا، وہ آج اس دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ آنکھوں سے مشاہدہ روز ہر انسان کر رہا ہے، اس لیے انکار کرنے کی کسی کی جرات نہیں ہو سکتی۔ یورپی دنیا نے طب کے سلسلے میں، صحت کی حفاظت کے سلسلے میں بہت ترقی کی ہے، اور ایسے طریقے ایجاد کیے ہیں کہ جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، جس کے استعمال کرنے سے انسان صحت یاب ہوتا ہے اور صحت مند رہتا ہے۔ لیکن وہاں کے بھی کسی ڈاکٹر نے یا کسی فلسفی نے یا کسی طبیب نے آج تک یہ اعلان نہیں کیا یا اعلان کرنے کی جرات نہیں کی کہ ہم نے ایک ایسا طریقہ اپنا ایجاد کر دیا ہے یا ایسی دوائی بنا لی ہے جو موت کے لیے توڑ ہے اور جس کے استعمال کرنے سے انسان مرے گا نہیں۔ آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، بلکہ حیرت اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر اور جو طبیب جس فن کا ماہر ہوتا ہے وہ اسی بیماری میں مرتا ہے عام طور پہ۔ بارہا آپ سنتے ہوں گے کہ ماہر امراض قلب یعنی ہارٹ اسپیشلسٹ جو دل کی بیماریوں کا ماہر تھا وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا۔ جو ڈاکٹر بلڈ پریشر کا ماہر تھا رگوں کے دب جانے کی وجہ سے وہ انتقال کر گیا۔ اور
یہ بات تو صاف طور پہ لکھی ہے اور شعراء نے اس کو شعر میں بھی ڈھالا ہے کہ دنیا میں 4 بہت بڑے بڑے حکیم گزرے ہیں پہلے زمانے میں. ایک حکیم لقمان، دوسرے افلاطون، تیسرے جالینوس اور چوتھے ارسطا طالیس، جس کو ارسطو کہتے ہیں. یہ 4 بہت بڑے بڑے حکیم اور دانشور اور عقل مند کہلائے ہیں اور انہوں نے بہت ساری بیماریوں کا علاج ڈھونڈا اور بہت سارے بیماروں کو انہوں نے اپنی تجویز سے اور اپنی تحقیق سے صحت مند کیا. کہتے ہیں کہ ان 4 میں سے جو جس بیماری کا سب سے زیادہ ماہر تھا علاج کرنے میں، اس کا انتقال اسی بیماری میں ہوا. ارسطا طالیس جسے ارسطو کہتے ہیں، وہ پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مر گیا. حالانکہ وہ ید طولہ رکھتا تھا اور اس وقت بہت زیادہ ماہر تھا پیٹ کی بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں. اسی طرح جالینوس، افلاطون اور حکیم لقمان، یہ جتنے بھی عقل مند اور دانشور اور حکیم حضرات گزرے ہیں، یہ تمام کے تمام اس مرض میں مبتلا ہو کر کے رہے ہیں جن امراض کی یہ ماہر شمار کیے جاتے تھے. کہتے ہیں کہ واندر ویل ایک آدمی تھا جو سانپوں کے پکڑنے کا ماہر تھا. وہ مرا کب؟ جب اس کو سانپ نے ڈس لیا. تو جو آدمی جس چیز کا جتنا بڑا ماہر ہوتا ہے، عام طور پہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن عام طور پہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ آدمی اسی بیماری میں مبتلا ہو کر کے مرتا ہے. اسی لیے کہا کسی نے، فلک سے جو پوچھو گے تو یہی جواب دے گا، جو نہ تھا کبھی وہ کبھی بھی نہ رہے گا. یعنی جو دنیا میں آیا ہے اسے فنا ہونا ہے، جو اس دنیا کی زندگی میں آنکھیں کھول لی ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے. ایک حکایت نظر سے گزری کہ لکھا ہے کہ ایک سوداگر ایک ناخدا سے ملا، ملاح سے، جو سمندروں میں جہاز چلاتا تھا، کشتیاں چلاتا تھا. اس نے پوچھا کہ بھائی آپ کے والد صاحب کا انتقال کہاں ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے والد صاحب کا انتقال اسی سمندر میں ڈوب کر کے ہوا، دریا میں ڈوب کر کے ہوا. اور اس نے پھر کہا کہ مجھ سے صرف والد صاحب کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو، بلکہ میرے آباء و اجداد سب کے سب دریا میں ڈوب کر ہی مرے ہیں. کیونکہ پشتوں سے ہمارا پیشہ یہی ہے، ہمارا یہی کاروبار ہے، ہم یہی کرتے ہیں اور اسی سے کھاتے پیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ہمارا پیشہ بھی یہی ہے. اس لیے ہمارے آباء و اجداد میں سے ہر ایک دریا میں ڈوب کر ہی مرے ہیں. تو اس نے کہا کہ کیا پھر تمہیں اس بات سے ڈر نہیں ہے، ڈر محسوس نہیں کرتے کہ تم بھی کبھی ڈوب کر کے مر جاؤ گے؟ تو کہنے لگا کہ ڈر تو ضرور ہے، لیکن کیا کروں، موت بھی ناگزیر ہے. موت کو ایک نہ ایک دن آنا ہے اور موت سے کسی کو چھٹکارا اور مستقانی نہیں ہے. ہر انسان اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جائے گا. تو اگر میری موت یہی لکھی ہے دریا میں ڈوب کر مرنا، تو دریا میں ڈوب جاؤں گا. لیکن آپ بتائیے کہ آپ کے ابا اور آپ کے آبا و اجداد کہاں مرے؟ تو سوداگر نے کہا کہ میرے آبا و اجداد سب کے سب گھر میں مرے. تو کہنے لگا کہ کیا تمہیں گھر میں ڈر محسوس نہیں ہوتی؟ کیا تم گھر میں ڈرتے نہیں کہ تمہارے جتنے آبا و اجداد تھے سب گھر میں مر گئے؟ تو بات یہ ہے کہ آدمی چاہے خشکی میں رہے چاہے تری میں رہے، آدمی گھر میں رہے یا دریاؤں میں سفر کرے، جس کے لیے جو وقت متعین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا ہے، اس وقت سے انسان نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے. اس وقت انسان کی موت آنی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، لیکن شروع میں یہ دین میں اور اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے نہیں تھے، اور اللہ کی عبادت و اطاعت میں ان کی زندگی ایسی نہیں گزرتی تھی جتنے یہ مشہور ہوئے، بلکہ یہ ہیرے جواہرات کا کاروبار کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، مالدار تھے. اور ان کے تعلقات جو تھے وہ بادشاہوں اور وزیروں سے اور ملکوں کے امیر زادوں سے ہوا کرتے تھے. ایک مرتبہ روم یہ تشریف لے گئے تجارت کے غرض سے، اور وہاں بادشاہ کے یہاں جانا ہوا. تو ان کے وزیر نے کہا کہ ہم ایک جگہ جانے والے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہیں تو اچھی بات رہے گی. انہوں نے کہا کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں، چلیے. وہ راضی ہو گئے اور وزیر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر کے ایک جنگل میدان میں گئے. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے ایک لشکر